نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر، عدم رفع الیدین کے بارے میں 5 کلپ آپ سماعت فرما چکے. 6واں کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. قائلین رفع الیدین اس حدیث کو اکثر ضعیف کہتے ہیں اور بڑی شد و مد کے ساتھ اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اصول حدیث کی روشنی میں اس حدیث پاک کو دیکھا جائے تو یہ حدیث پاک صحیح ہے، اور اگر صحیح کوئی نہ مانے تو درجہ حسن سے یہ حدیث کم نہیں ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابی داؤد شریف میں جو رفع الیدین نہ کرنے کا باب باندھا، باب من لم یذکر رفع عند الرکوع، اس میں انہوں نے 3 احادیث بیان فرمائی ہیں. ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ایک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور تیسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر مفصل گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں، تو آج حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر گفتگو حاضر ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس کو اس سند کے ساتھ بیان کیا. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال اخبرنا شریک عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الى قریب من اذنیہ ثم لا یعود. یہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث سنائی محمد بن صباح بزاز نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شریک نے، انہوں نے یزید بن ابی زیاد سے روایت کی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت برا بن عازب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے مبارک کانوں کے قریب تک اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر دوبارہ رفع الیدین کا عمل نہیں کرتے تھے. یعنی نبی پاک علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے اور پھر دوبارہ نماز میں رفع الیدین نہیں فرماتے تھے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر بالکل سکوت فرمایا ہے. آگے حدیث جو ہے وہ ہے تو برا بن عازب کی، لیکن اس کی سند جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اس سند پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے کوئی کلام نہیں فرمایا. بعض لوگ اس روایت کو اس لیے ضعیف قرار دیتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک تو شریک راوی ہے، کہتے ہیں جی اس پر جرح ہے، وہ ضعیف ہے. تو اس کے بارے میں یہ حتمی بات امام ذہبی رحمۃ اللہ نے فرمائی. یہ میرے پاس ہے تذکرۃ الحفاظ جلد اول دار الکتب العلمیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ کی تذکرۃ الحفاظ میرے پاس ہے. اس کا صفحہ ہے میرے پاس 170. یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے. شریک بن عبداللہ قاضی کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کن جو بات کرتے ہیں، ان کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد
فرماتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں کانا شریکن حسن الحدیث کہ یہ شریک قاضی جو ہے اس کی حدیث حسن حدیث ہے، امامن فقیہن محدثن مقصرن کہ یہ امام ہے، فقیہ ہے، محدث ہے اور کثرت سے حدیث کو بیان کرنے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں قد استشہد بہ البخاری وخرج لہ مسلم متابعۃ ووثق یحییٰ بن معین کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اس کی روایت کو استشہاداً بیان کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اس کی روایت کو متابعتاً قبول فرمایا ہے۔ وحدیثہ من اقسام الحسن کہ اس کی حدیث حسن حدیث کی قسم میں سے ہے۔ تو جب امام ذہبی رحمۃ اللہ نے فیصلہ کن بات فرما دی کہ یہ شریک راوی حسن الحدیث ہے تو اب اس پر جرح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا اس حدیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی روایت میں یزید بن ابی زیاد ہے۔ یزید بن ابی زیاد پر یہ جرح ہے کہ آخر میں اس کا حافظہ بدل گیا تھا، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا اور وہ کمزور حافظے کی وجہ سے تلقین کو قبول کر لیا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی شخص کہتا کہ آپ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں تو وہ قبول کر کے ان الفاظ کو اپنی روایت میں داخل کر دیتے تھے۔ تو ایسے راوی کے بارے میں متفقن علیہ یہ بات ہوتی ہے کہ تلقین قبول کرنے والا راوی، سوء حفظ والا راوی جو اس کے قدیم السماع شاگرد ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے اس کا حافظہ بدلنے سے پہلے اس سے سماع کیا ہے، جو اس کے قدیمی شاگرد ہیں، ان کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ جب اس کے قدیم السماع شاگرد اس سے روایت کریں تو پھر اس کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، اور حافظہ بدلنے کے بعد اگر کوئی اس سے روایت کرے تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یزید بن ابی زیاد کے بارے میں یہ میرے پاس امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جز رفع الیدین ہے میرے پاس، یہ جلال پور پیر والوں کا مطبوعہ ہے اور یہ میرے پاس ہے صفحہ نمبر 30۔ اس میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام سفیان ثوری، شعبہ اور زہیر کو یزید بن ابی زیاد کے قدیمی شاگردوں میں شمار کرتے ہیں کہ وہ شاگرد جنہوں نے یزید بن ابی زیاد سے اس کا حافظہ بدلنے سے پہلے کا سماع کیا ہوا ہے، ان میں سفیان ثوری بھی ہیں۔ تو سفیان ثوری یہ قدیم السماع ہے، امام سفیان ثوری یہ قدیم السماع ہے یزید بن ابی زیاد سے روایت کرنے کے بارے میں، اور سفیان ثوری بھی جب اس سے قدیم السماع ہے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یزید بن ابی زیاد سے یہ ثم لا یعودو کا کلمہ نقل کرتے ہیں۔ تو جب یہ لا یعودو کا کلمہ یزید بن ابی زیاد سے اس روایت میں نقل کرتے ہیں اور سفیان ثوری یزید بن ابی زیاد سے ہے بھی قدیم السماع، تو پھر اصول حدیث کی روشنی میں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے پاس کتاب ہے شرح معانی الاثار، جلد اول ہے، صفحہ 162 ہے میرے پاس، اور یہ کتاب مکتبہ حقانیہ ملتان کی مطبوعہ ہے۔ سیدنا امام المحدثین امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث سفیان ثوری سے بیان کرتے ہیں۔ حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا محمد قال حدثنا سفیان قال حدثنا یزید بن ابی زیاد عن ابن ابی لیلہ عن البراء بن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر علی افتتاح الصلاۃ رفع یدیہ کہ نبی پاک علیہ السلام جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ کانوں کے قریب ہو جاتے، ثم لا یعودو پھر دوبارہ حضور علیہ السلام رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔
تو اس روایت میں یزید بن ابی زیاد سے روایت کرنے والے ان کے قدیم السماع جو شاگرد ہیں سفیان ثوری وہ ہے. تو جب سفیان ثوری قدیم السماع ہے، وہ یزید بن ابی زیاد سے ثم لا یعودو کے الفاظ نقل کرتے ہیں، تو اصول حدیث کی روشنی میں پھر یہ حدیث درجہ صحیح میں حدیث ہے. اسی طرح یہ میرے پاس ہے امام بہقی علیہ رحمہ کی سنن الکبریٰ، اس کا جلد دوسرا ہے میرے پاس، اور صفحہ ہے اس کا 76 میرے پاس. یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کی مطبوعہ ہے، امام بہقی علیہ رحمہ کی السنن الکبریٰ جلد نمبر 2. اس میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید بن ابی زیاد کے قدیم السماع شاگردوں میں سفیان ثوری، زہیر بن معاویہ اور حشیم کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ سفیان ثوری وہ بھی یزید بن ابی زیاد سے قدیم السماع ہے، اور حشیم یہ بھی یزید بن ابی زیاد سے قدیم السماع ہے. تو اگرچہ امام بہقی رحمۃ اللہ نے یزید بن ابی زیاد سے سفیان اور حشیم کی روایت کی نفی کی ہے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سفیان اور حشیم جو ہیں یہ دونوں قدیم السماع ہیں یزید بن ابی زیاد سے. تو سفیان ثوری کی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں شرح باری الاثار سے، اور اب حشیم کی جو روایت ہے یہ حشیم یہ بھی یزید بن ابی زیاد سے قدیم السماع ہے، یعنی حافظہ بدلنے سے پہلے، یعنی یزید بن ابی زیاد کا حافظہ بدلنے سے پہلے کے جو شاگرد ہیں جن کا قدیمی طور پر سماع ہے ان میں حشیم بھی ہیں. اور یہ میرے پاس ہے مسند ابو یعلا موصلی، اس کا جلد نمبر 2 ہے میرے پاس، اور یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کا مطبوعہ ہے، 152 اس کا نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے. تو اس میں امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حدثنا اسحاق قال حدثنا حشیم عن یزید بن ابی زیاد. دیکھو یزید بن ابی زیاد سے جس طرح ان کے شاگرد قدیم السماع سفیان ثوری نے لا یعودو کے الفاظ نقل کیے ہیں، اسی طرح یہ ان کے دوسرے قدیم السماع جو شاگرد ہیں حشیم، وہ بھی یزید بن ابی زیاد سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لا یعودو کے الفاظ نقل کرتے ہیں. حدثنا حشیم عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى قادتا تحاذيان اذنيه ثم لم يعد. کہ حضرت ابو یعلا موصلی فرماتے ہیں ہمیں حدیث سنائی اسحاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حشیم نے، وہ یزید بن ابی زیاد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، وہ برا بن عازب سے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی تو رفع الیدین فرمایا، اور ثم لا یعودو پھر دوبارہ نہیں فرمایا. تو معلوم ہوا کہ یزید بن ابی زیاد کے جو قدیمی شاگرد ہیں وہ اس سے ثم لا یعودو کے الفاظ بھی نقل کرتے ہیں. اگرچہ امام بہقی علیہ رحمہ نے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس کی نفی کی ہے، لیکن امام ابو یعلا موصلی نے اپنی پختہ سند کے ساتھ حشیم کی روایت کو بیان کیا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ نے شرح بانی الاثار میں سفیان کی روایت کو یزید بن ابی زیاد سے بیان کیا جس میں ثم لا یعودو کے الفاظ ہیں، اور یہ دونوں یزید بن ابی زیاد کے قدیم السماع شاگرد ہیں. تو اصول حدیث کے اعتبار سے یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے. اور اسی طرح امام ابن عدی رحمۃ اللہ نے وہ بھی اس بات کی گواہی دی ہے. یہ میرے پاس کامل ابن عدی ہے، الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 9 ہے، یہ بھی دارالکتب العلمیہ
بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اور میرے پاس صفحہ نمبر 165 ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے امام ابن عدی کہتے ہیں رواہ حشیم و شریک و جماعت ماہما ان یزید باسنادہ وقالوا فیہ ثم لم یعد۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو ثم لا یعود والی ہے، اس کو حشیم نے بھی یزید بن ابی زیاد سے روایت کیا ہے، شریک نے بھی کیا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ایک پوری جماعت نے ان کی مطابق کرتے ہوئے یزید بن ابی زیاد سے اس حدیث کو روایت کیا، اور سب نے اس میں یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر دوبارہ رفع الیدین نہیں فرمایا۔ تو جب یزید بن ابی زیاد کے قدیم السماع شاگرد سفیان ثوری، قدیم السماع شاگرد حشیم، وہ یزید بن ابی زیاد کا حافظہ تبدیل ہونے سے پہلے کے شاگرد ہیں اور ان کا سماع ثابت ہے، وہ قدیمی شاگرد ہیں، تو پھر اصول حدیث کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ یزید بن ابی زیاد سے جس طرح ان کے قدیم السماع شاگرد سفیان، حشیم اس کو روایت کرتے ہیں، اسی طرح ایک پوری جماعت نے ان کے ساتھ ان کی مطابق میں یہ حدیث بیان کی، جس طرح کہ امام ابن عدی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اور یہ ہے میرے پاس مسند ابو یعلا بوصلی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں حدثنا اسحاق قال حدثنا شریک عن یزید بن ابی زیاد۔ اب اس میں یزید بن ابی زیاد سے شریک روایت کرتے ہیں، اور شریک کی روایت کو ابو داؤد نے بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے صفحہ نمبر 153 پر اگلے صفحے پر حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن ادریس قال سمعت یزید بن ابی زیاد۔ آگے پھر ساری حدیث اسی طرح کہ اب اس حدیث میں یزید بن ابی زیاد سے یہ روایت کرنے والے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے افتتاح کے وقت رفع الیدین کیا، دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے، دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا۔ اب یزید بن ابی زیاد سے ان الفاظ کو عبداللہ بن ادریس نے بھی بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن ادریس بھی حشیم کی، سفیان ثوری کی مطابق کرتے ہیں، اور شریک بھی ان کی مطابق کرتے ہیں۔ تو اس روایت کو امام دار قطنی رحمۃ اللہ نے دار قطنی میں یزید بن ابی زیاد سے روایت کرنے والے ایک اور اس کے مطابق ذکر کیا، اسماعیل بن زکریہ۔ یہ سنن دار قطنی ہے، جلد پہلا ہے، یہ نشر السنہ ملتان کی مطبوعہ ہے، یہ میرے پاس، اور صفحہ ہے 397۔ امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں، تو اس میں حدثنا یحییٰ بن محمد بن سعید قال اخبرنا محمد بن سلیمان اللوین قال حدثنا اسماعیل بن زکریہ قال حدثنا یزید بن ابی زیاد۔ اب اس سند میں باقی ساری آگے وہی حدیث کہ پہلی بار حضور علیہ السلام رفع الیدین کرتے، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ اب اس سند میں یزید بن ابی زیاد سے یہ الفاظ کہ نبی پاک علیہ السلام دوبارہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ نقل کرنے والے اسماعیل بن زکریہ ہے، جس طرح کہ امام ابن عدی نے فرمایا تھا کہ حشیم اور شریک کے ساتھ ایک پوری جماعت نے یہ حدیث روایت کی، اور ان سب نے اپنی روایت میں یہ الفاظ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین پہلی مرتبہ کیا اور دوبارہ نہیں کیا۔ تو اصول حدیث کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، اور کم سے کم یہ درجہ حسن میں حدیث ضرور ہے۔ یزید بن ابی زیاد پر کذب کی کوئی جرح وغیرہ نہیں ہے، فی نفسہ ہی وہ صدوق سچے راوی ہیں اور ثقہ ہیں، صرف حافظہ کے ضعف کی وجہ سے ان پر تلقین قبول کرنے کی جرح ہے، اور وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ متفقن علیہ قاعدہ ہے کہ ایسا راوی جو تلقین قبول کرے جس کا حافظہ کمزور ہو،
اس کے جو قدیم السماع شاگرد ہوتے ہیں جب وہ اس سے روایت کرے تو پھر ان کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے. تو کیونکہ سفیان ثوری یہ یزید بن ابی زیاد کے قدیم السماع شاگرد ہیں، جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے حضرت سفیان کی روایت بیان کی، اور جیسا کہ امام ابو یعلا نے اپنے مسند میں حشیم کی روایت بیان کی، اور یہ حشیم جو ہیں یہ بھی یزید بن ابی زیاد سے قدیم السماع شاگرد ہیں. تو اصول حدیث کے اعتبار سے الحمدللہ یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے کہ جس میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو رفع الیدین مبارک کانوں کے قریب کیا، کانوں کے قریب تک کیا، ثم لا یعود، اور پھر دوبارہ رفع الیدین حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.